اب دیکھیے میں ظاہر ہے کہ ایک مسئلہ بھی حل کرتا ہوا چلوں، اور یہ بات ہم نے اپنے استاد محترم مولانا اسد علی شاکری صاحب سے سنی ہے اور انہوں نے ہماری اصلاح فرمائی. میں آپ کے حوالے بات بھی ریکارڈ ہو رہی ہے. کیا ترجمہ کیا جاتا ہے؟ جس نے حسین کی زیارت کربلا میں کی، ہاں یہ ترجمہ کیا جاتا ہے اس نے گویا اللہ کی زیارت کی، لیکن یہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے کہ اس نے اللہ کی زیارت کی. اب آپ کی بھی حیرت بڑھ گئی، اس لیے کہ آپ بھی یہی سنتے آ رہے ہیں کہ جس نے عرش پر، جس نے حسین کی زیارت کی گویا عرش پر اللہ کی زیارت کی. اس سے زیادہ اچھا ترجمہ ہے اس حدیث کا، اس سے زیادہ خوبصورت، دقیق اور اچھا ترجمہ ہے. آپ کہیں تو میں کر دیتا ہوں، اور میں بتا چکا، ہمارے استاد نے جو بتایا وہ آپ کے حوالے کر رہے ہیں. یہاں دیکھیے کیا فرمایا، من زار ابا عبداللہ عارفن بحق کمن زار اللہ فی عرشہ. جس نے حسین کی زیارت کی معرفت کے ساتھ گویا اس نے، یہ آپ ترجمہ سنتے. اب ترجمہ صحیح میں بتاتا ہوں. من سے پہلے کاف لگا ہوا ہے، کمن، من نہیں کمن، اور کاف کہلاتا ہے عربی زبان میں. کاف کے کئی معنی ہیں. ایک معنی ہے تشبیہ، کاف تشبیہ استعمال ہوتا ہے نہیں ہوتا. مثلا آپ کہیے کہ بھائی رأیت، تو مثلا میں کہتا ہوں رأیت رئیسن، میں نے رئیس کو دیکھا. کل اسد، وہ تو بالکل شیر کی طرح تھے. میں آسان سمجھا رہا ہوں آپ کو. یعنی جو کاف ہے نا، کاف یہ ہوتا ہے کاف تشبیہ. اب دیکھیے ترجمہ اچھا کیا ہے زیارت کے حوالے سے. کہا جو حسین کی زیارت کرے کربلا میں ان کے حق کی معرفت کے ساتھ، کمن، تو وہ زائر ایسا ہے، وہ زائر اس کے جیسا ہے جس نے معراج پر اللہ کی زیارت کی. یعنی اس حدیث میں رسول اللہ اور ائمہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں حسین کا ظاہر ایسا ہے جیسے عرش پہ رسول اللہ کے ظاہر ہے. مگر جملہ کیا لکھا ہے، عارفن بحق. اچھا مولا علی کے لیے بھی یہی ہے کہ بھائی جس نے علی کی زیارت کی. اب میں دیکھیے زیارت موضوع نہیں ہے میرا، مجھے تو شرح زیارت عاشورہ پہ آنا ہے. لیکن اب سن لیجئے ایک جملہ اور. ایسا مولا علی کی زیارت کا ثواب ہے کہ ایک قدم اٹھاؤ ایک حج اور عمرے کا ثواب. یعنی جہاں تک آپ نے گھر سے ارادہ کیا میں مولا علی کی زیارت کرنے جا رہا ہوں، بس جیسے قصد کیا اور قدم اٹھایا، یہاں قدم اٹھا اللہ نے کہا لکھو حج عمرہ، پھر قدم اٹھا کہا لکھو حج عمرہ. اب اگلا جملہ سنیے، کہا جب تک جاتا رہتا ہے تو ایک حج اور ایک عمرہ، اور جب زری سے لپٹ چکتا ہے اور واپس پلٹتا ہے تو اللہ کہتا ہے اب ایک ایک نہ لکھنا، علی کا ظاہر ہے دگنا کرو. اب یہ علی کا ظاہر ہو چکا، اب ثواب کو دگنا کر دو. یعنی پہلے جا رہے تھے تو ایک حج اور ایک عمرہ، اور جب پلٹے تو 2 حج اور 2 عمرے. مگر کیا عارفن بحق، یہی تو سمجھانا ہے آج. یہ عارفن بحق کیا ہے؟ دیکھیے کم از کم باتیں اگر تفصیلی کرنے جاؤں اور گہرائی اور گہرائی میں جاؤں تو تفصیلات بہت ہے، مگر ایک جملے میں آسانی سے سمجھنا اگر آپ کو ہو تو اس طرح سمجھ لیجئے، عارفن بحق ہی کا مطلب یہ ہے کہ جس کی بارگاہ میں جا رہا ہے اس کے بارے میں یقین رکھے کہ یہ اللہ کی طرف سے بنایا ہوا ہے، امت کا بنایا ہوا نہیں ہے. عارفن بحق کا مطلب ہے کہ اس کی اطاعت ویسے ہی واجب ہے جیسے خدا کی اطاعت واجب ہے. عارفن بحق ہی کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کی مخالفت کرے میں اس کے دین پر نہیں ہوں. اب آپ کو جواب مل گیا کہ نہیں ملا؟ یعنی صرف زیارت پر ثواب نہیں ہے، عارفن بحق پر ثواب ہے. اب وہ مسئلہ حل ہو گیا کہ وہ بھی جا رہے ہیں اور وہ بھی جا رہے ہیں اور وہ بھی جا رہے ہیں. جاتے رہیں جب تک عارفن بحق کی منزل پہ نہیں ہوں گے.
کہاں آپ جملے کی قدر کر رہے ہیں؟ علی کی زری پر کھڑے ہو کر علی کے عارفن بے حق کے نہ ہو اور علی کے ساتھ دشمن علی کی بھی محبت کو دل میں بسائے بیٹھے ہو، یہ ملاقات ہوگی، زیارت نہیں ہو۔ ملاقات اپنے غموں میں آیا جو شبیر کا خیال، شکوہ سڑک کے شکر میں تبدیل ہو گیا، ہر غم میں کربلا نے سہارا دیا ہمیں، ہر غم غم شبیر میں تحلیل ہو گیا، ہر محمد والے محمد بلند تر تروا اللہ۔ آئیے آگے تشریف بھائی، توجہ ہے آپ سب کی؟ کیسا لگ رہا ہے موضوع؟ ابھی شروع تھوڑی ہوا، ابھی تو پہلی تقریریں کھول رہے ہیں ہم، موضوع تمہید ہو رہی ہے۔ توجہ کا عارفن بے حق کے، اب عارفن بے حق کے کیا یعنی جس کی زری پہ کھڑے یہ تو پتا ہو یہ ہے کون، یہ اللہ کے نزدیک کیا مقام رکھتا ہے، اس کی حیثیت، اس کا اسٹیٹس، اس کا کیلیبر کیا ہے، یہ ہے عارفن بے حق کے۔ اب کیا ہے دیکھیے، اسی بات کو میں الگ طرح سمجھاؤں۔ اب بہت سے لوگ زیارت پر پہنچ جاتے ہیں اور بہت سے لوگ نہیں جا پاتے، تو ایک دل میں خلش رہتی ہے ہم نہیں جا سکے۔ تو روایات معصوم میں جب آپ جا کے غور و فکر کریں گے تو پتہ چلے گا کہ جب کسی نے شکوہ کیا ہم نہیں جا سکتے تو ایسا نہیں ہوا کہ امام نے کہا ہو نہیں جا سکتے تو بس قصہ ختم، جاؤ گے تبھی زیارت ہوگی۔ کہا گھر کی چھت پہ تو جا سکتے ہو، کسی بلندی پر تو جا سکتے ہو، کسی تنہائی کے مقام پر تو جا سکتے ہو۔ اب یہ چھت بھی ضروری نہیں ہے، کسی تنہائی کے عالم میں دائیں بائیں دیکھ کر انگلی اٹھا کر زیارت کرو۔ کا جو ثواب زری سے لپٹنے والے کو ملے گا، ہم ضمانت دیتے ہیں وہی ثواب تمہیں ملے گا۔ یہ ہے کریمی، مگر شرط کیا ہے؟ عارفن بے حق، یعنی یہ عقیدہ ہو کہ بھائی جیسے ہم زری پر پہنچیں گے اور وہ سنیں گے، ویسے ہی یہاں جو کھڑے ہوئے سلام کر رہے ہیں وہ جواب دیں گے۔ اس لیے کہ میں اکثر کہتا ہوں، اور جو مسلسل سن رہے ہیں وہ اس بات کو بہت اچھے سے جانتے ہیں، میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ دیکھیے زیارت کا ایک مقدمہ ہے، زیارت کا ایک مقدمہ ہے۔ وہ مقدمہ کیا ہے؟ اندر نہیں آ سکتے، اندر نہیں، یہ بھی عارفن بے حق ہی میں آئے گا، یعنی تم اندر داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم مکمل یہ نہ جان لو کہ جہاں جا رہا ہوں یہ ہے کون۔ اب کیا اسی کو اذن دخول کہتے، تو اذن دخول میں کیا آپ جملے کرتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ جا کے دیکھیں مفاتی کا ہر معصوم کی زری پہ پہنچو، دروازے پہ کھڑے اور کہو، میں ابھی ذرا کھل کے پورا پڑھ رہا ہوں ورنہ میں صرف ایک جملہ پڑھتا ہوں، سن لیجئے 2-3 جملے کہ اللہم انی وقفت علی باب من ابواب بیوت نبی۔ میں ترجمہ کر رہا ہوں، پروردگار میں اس دروازے پر کھڑا ہوں جو تیرے نبی کے دروازوں میں کا ایک دروازہ ہے۔ اب جس ذری پر بھی جائیے، اللہم انی وقفت علی باب من ابواب بیوت نبیک، میں تیرے نبی کے دروازوں میں کے ایک دروازے پر کھڑا ہوں، یعنی کھڑے کربلا میں ہو دروازہ نبی کا ہے، کھڑے سامرہ میں ہو دروازہ نبی کا ہے، کھڑے مشہد میں ہو دروازہ نبی کا ہے۔ پہلے کہو کہ دروازوں میں ایک دروازے پہ کھڑا ہوں، اور پھر اگلا جملہ فوراً سے آیت کہو پروردگار ایسا کیوں نہیں ہو رہا؟ اس لیے کہ قد منعت الناس، تو نے لوگوں کو منع کیا ہے، لا تدخلوا بیوت النبی، خبردار نبی کے دروازے میں داخل نہیں ہونا، الا یؤذن لکم۔ نہیں دیکھیے اس میں بھی لطیف ترجمہ، یہ نہیں کہ جب تک تم اجازت نہ لے لو، کہ جب تک تمہیں اجازت نہ مل جائے۔ اور پھر یہاں فوراً سے اذن دخول میں زیارت ہی کے اذن دخول میں آیت کون سی؟ فَقُلْتَ، تو نے ہی تو کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، جب تک تمہیں اجازت نہ مل جائے اندر نہ آنا۔ اب جملہ سنیے کہ پروردگار میں یہاں پر کھڑا، عارفن بے حق کے سمجھا رہا ہوں، پروردگار میں یہاں کھڑا ہوا یہ جان کر مان کر اندر جانا چاہتا ہوں
کہ میں ان کے بارے میں صاحب قبر کے بارے میں وہی عقیدہ رکھتا ہوں کہ اگر یہ زندہ ہوتے جو رکھنا چاہیے تھا.